امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 سے اقتباس ہم آپ کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 158 میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حکم فیصلہ کن اور حکمت آمیز، اور اس کی خوشنودی امان اور رحمت ہے۔ وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے حلم سے عفو کرتا ہے۔ بار الہا تو جو کچھ دے کر لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے، اور جن مرضوں سے شفا دیتا ہے اور جن آزمائشوں میں ڈالتا ہے، سب پر تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ ایسی حمد جو انتہائی درجے تک تجھے پسند آئے اور انتہائی درجے تک تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر ستائش سے بڑھ کر ہو۔ ایسی حمد جو کائنات کو بھر دے اور جو تو نے چاہا ہے اس کی حد تک پہنچ جائے۔ ایسی حمد کہ جس کے آگے تیری بارگاہ تک پہنچنے سے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ اس کے لیے کوئی بندش۔ ایسی حمد کہ جس کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہ اس کا سلسلہ ختم ہو، مگر اتنا کہ تو زندہ و کار ساز عالم ہے۔ نہ تجھے غنودگی ہوتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ تارے نظر تجھ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ نگاہیں تجھے دیکھ سکتی ہیں۔ تو نے نظروں کو پا لیا ہے اور عمروں کا احاطہ کر لیا ہے اور پیشانی کے بالوں کو پیروں سے ملا کر گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فرمانروائی کی کارفرمائیوں پر اس کی توصیف کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مخلوق جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے سے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں درماندہ ہیں اور ہمارے اور جن کے درمیان غیب کے پردے ہیں، اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے۔ جو شخص وسوسوں سے اپنے دل کو خالی کر کے اور غور و فکر کی قوتوں سے کام لے کر یہ جاننا چاہے کہ تو نے کیوں کر عرش کو قائم کیا اور کس طرح مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور کیوں کر آسمانوں کو فضاؤں میں لٹکایا ہے اور کس طرح پانی کے تھپیڑوں پر زمین کو بچھایا ہے، تو اس کی آنکھیں تھک کر اور عقل ملغوب ہو کر اور کان حیران و سراسیما اور فکر گمگشتہ ہو کر پلٹ آئے گی۔ اپنے اسی خطبے میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اپنے خیالوں میں اس کا دعوے دار بنتا ہے کہ اس کا دامن امید اللہ سے وابستہ ہے۔ خدائے برتر کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی، جبکہ ہر امیدوار کے کاموں میں امید کی پہچان ہو جایا کرتی ہے، سوائے اس امید کے کہ جو اللہ سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ پایا جاتا ہے۔ ہر خوف و ہراس جو دوسروں سے ہو ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ کا خوف غیر یقینی ہے۔ وہ اللہ سے بڑی چیزوں کا اور بندوں سے چھوٹی چیزوں کا امیدوار ہوتا ہے۔ پھر بھی جو عاجزی کا رویہ بندوں سے رکھتا ہے، وہ رویہ اللہ سے نہیں برتتا، تو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں کیا جاتا جتنا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں کبھی اس کا اندیشہ ہوا کہ کہیں تم ان امیدوں کے دعووں میں جھوٹے تو نہیں، یا یہ کہ تم اسے محض امید ہی نہیں سمجھتے؟ یوں ہی انسان اگر اس کے بندوں میں سے کسی بندے سے ڈرتا ہے تو جو خوف کی صورت میں اس کے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے ویسے ہی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف تو اس نے نقد کی صورت میں رکھا ہے، اللہ کے لیے ویسی ہی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف تو اس نے نقد کی صورت میں رکھا ہے اور اللہ کا ڈر صرف ٹال مٹول اور غلط سلط وعدے۔ یوں ہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت پا لیتی ہے، اس کے دل میں اس کی عظمت و وقت بڑھ جاتی ہے، تو وہ اسے اللہ پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی طرف مڑتا ہے اور اسی کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تمہارے لیے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل پیروی کے لیے کافی ہے، اور ان کی ذات دنیا کے عیب و نقص اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے دامنوں کو ان سے سمیٹ لیا گیا اور دوسروں کے لیے اس کی وسعتیں مہیا کر دی گئیں، اور اس ذات
فال دنیا کی چھاتیوں سے آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا اور اس کی آرائشوں سے آپ کا رخ موڑ دیا گیا۔ اگر دوسرا نمونہ چاہو تو موسیٰ کلیم اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے اور لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کے نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ اگر چاہو تو تیسری مثال حضرت داؤد علیہ السلام کی سامنے رکھ لو، جو صاحب زبور اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھجور کی پتیوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو انہیں بیچ کر میری دستگیری کرے، پھر جو اس کی قیمت ملتی اس سے جو کی روٹی کھا لیتے۔ اگر چاہو تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حال کہوں کہ جو سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھدرا لباس پہنتے تھے، کھانے میں سالن کی بجائے بھوک اور رات کے چراغ کی جگہ چاند اور سردیوں میں سائے کی بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس پھوس چوپایوں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول کی جگہ تھی، نہ ان کی بیوی تھیں جو انہیں دنیا کے جھنجٹوں میں مبتلا کرتی، اور نہ بال بچے تھے کہ ان کے لیے فکر و اندوہ کا سبب بنتے، نہ مال و متاع تھا کہ ان کی توجہ کو موڑتا، نہ کوئی طمع تھی کہ انہیں رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پاؤں اور خادم ان کے دونوں ہاتھ تھے۔ تم اپنے پاک و پاکیزہ نبی کی پیروی کرو، چونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لیے ڈھارس ہے۔